میں اس وقت میٹرک میں تھی۔ میری منگنی پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اب وہ میرے امام مسجد ہے، میں کالی سی ہوں، بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں، صحت مند تندرست ہوں۔ منگنی کے بعد وہ پھپھو کا بیٹا سعودیہ چلا گیا۔ وہ پیسے کمانے لگا، 3 سال تک میرے ساتھ اور ابو کے موبائل پر کبھی فون کرتا تو میں بھی کبھی کبھی اسے بات کر لیتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ رابطہ کم کرنے لگا، میں بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ چھٹی لے کر گھر آیا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر آیا، لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ گورا چٹا خوبصورت ہے اور میں کالی۔ کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لو وہ میرے دل پر خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا۔ انجام یہ ہوا ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ اس وقت میں بہت روئی۔ میرے ابو نے جب پھپھو سے بات کی تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے۔ اب وہ بیرون ملک کماتا ہے، وہ کسی گوری چٹی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے ابو اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، بس سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے کالے ہونے پر غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ میں کالی کیوں ہوں، میں بدصورت کیوں ہوں۔ میں بہت روئی۔ 2 مہینے بعد اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پر قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت ہی خوبصورت، بالکل حور کی طرح، دونوں بہت خوبصورت ایک جیسے تھے۔ خیر میں رو را کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے تو تھے، لیکن میری صورت دیکھ کر مجھے ہر دفعہ ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ پھر ایسا وقت آ گیا کہ میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی۔ میں زندگی کتابوں میں ڈوب چکی تھی، پڑھنا پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ہمارا آنا جانا بھی کم تھا، اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پر آیا، ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا، میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ہاتھ ملا کر میں نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا۔ میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو میری بیوی ہے نا بالکل پری جیسی۔ پھر طنز کرتے ہوئے بولا یہ کون سا رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل ہی الگ اور عجیب لگ رہی ہو۔ میری آنکھ سے انجانا آنسو نکل گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں مہمانوں کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے بہت درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی، دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا ہے، تو کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ ہے، تو کوئی 60 سال کا بڈھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے۔ بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ مہینے بعد سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا، اس کا بازو تک توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں ماسٹر کے ساتھ ساتھ وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب تھا، میں کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکالت کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار محلے والے باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، جلدی سے کسی کے ساتھ شادی کر دے۔ لیکن بابا میری ڈھال تھے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہنیں تھیں۔ ایک مجھ سے چھوٹی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لیے اچھا رشتہ آیا تو بابا نے اس کی شادی کر دی۔ جب میں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا، اس دن امی بہت روئی تھی۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ خوش کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی خوش تھا تو صرف میری امی اور ابو۔ ابو نے میرا ماتھا چوم کر کہا میری بچی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چچا اور تایا ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ بابا سے کہنے لگے وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اب اس کی شادی کر دو بس۔ وہ الفاظ میں دل میں لکھے گئے۔ جج بننے کے بعد 4 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، مجھے سرکاری عہدہ ملا، گاڑی ملی، گھر ملا، نوکر چاکر۔ ہماری غربت کے دن ختم ہو گئے۔ جج بننے کے بعد مجھ پر ایک راز کھلا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے کب کا بیچ دیا، مطلب میری پڑھائی کی خاطر اب ہم اپنے ہی مکان میں کرایہ دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج صغیر بٹی نے مجھے پرپوز کیا۔ میرے گھر والوں کی رضامندی سے میری شادی ان سے ہو گئی، وہ میرے ہمسفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ صغیر بہت اچھے دل کے انسان تھے۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ ایک دن میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اسے بہت مارا ہے اور یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا۔ کیس پر سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔
اگلی پیشی پر اس کے شوہر کو بھی بلایا، وہی کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا، نظر جھکائے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس سے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بن گئی ہوں، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا پابند بن کر کھڑا ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی سامنے کھڑے شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا، صلح کرائی اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کو اب کبھی نہیں مارے گا۔ پھر وہ جھکی ہوئی نظروں سے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر چلی گئی۔ باہر میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی میں سوار ہوئی تو وہیں کھڑا ہوا تھا، اور میں اپنے اللہ کے فیصلے پر سرداریز۔ میں سب لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ خود پر بھروسہ رکھو، اللہ کے کیے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پر ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، اور نہ ہی اتنی خوبصورت اور کالی سی ہو کر آج ایک سول جج ہوں۔ میں آپ سب کی طرح ہوں، رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو اور خود کو پہچانو۔ اپنی قسمت خود بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتی ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔